بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، موجودہ حالات یعنی لاک ڈاؤن کے پیش نظر چند اہم اور خصوصی ہدایات. حضرات، یہ سبھی کو معلوم ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر رمضان المبارک سے قبل ہی پورے ملک میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس نے رمضان المبارک کے مقدس مہینہ کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. اب چونکہ رمضان کا مقدس مہینہ اسی میں شروع ہو رہا ہے، اس لیے بطور ہدایت چند باتیں اس غرض سے پیش کی جا رہی ہیں کہ نہ صرف آپ ان کو بغور سماعت ہی فرمائیں گے بلکہ حتمی اور لازمی طور پر عمل کریں گے اور اپنی منمانی اور غلط طریقہ کار سے بالکل ہی باز رہیں گے. اب ہم ذیل میں نمبر وار ہدایات کا تذکرہ کرتے ہیں، توجہ فرمائیں. نمبر 1، بغیر کسی شرعی مجبوری کے یوں ہی بہانہ بنا کر رمضان کا روزہ ہرگز چھوڑنے کی ہمت نہ کریں، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس پر سخت مواخذہ اور پکڑ ہے. نمبر 2، 5 وقتہ نمازیں بھی گزشتہ ایام کی طرح جب تک حالات سازگار نہ ہو جائیں اپنے اپنے گھروں میں ہی ادا کریں. مساجد جانے سے فی الوقت پرہیز کریں. نمبر 3، تراویح کی نماز بھی اپنے گھروں میں گھر کے افراد کے ساتھ ممکن ہو تو باجماعت ورنہ انفرادی طور پر ادا کیا کریں. اس کے لیے ہم کم از کم 2 آدمیوں کی جماعت ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سورہ الم تر کیف سے ہی تراویح کی نماز ادا کی جائے، بلکہ جو صورتیں یاد ہوں وہی پڑھی جا سکتی ہیں. یہاں تک کہ اگر کسی کو صرف 2 ہی صورتیں یاد ہوں تو انہی دونوں صورتوں کو بار بار دونوں رکعتوں میں پڑھ کر تراویح کی نماز پوری کی جا سکتی ہے. شرعاً اس میں کوئی حرج اور قباحت نہیں. ایک بات اور یاد رہے کہ مردوں کی طرح عورتوں پر بھی تراویح کی نماز سنت ہے، لیکن عورتیں تنہا اس کا اہتمام کریں. اور یہ بھی یاد رہے کہ پورے ماہ یعنی رمضان کا چاند ہو جانے کے بعد جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے تراویح کا اہتمام کریں. نمبر 4، تراویح کی نماز کے لیے آس پاس اڑوس پڑوس کے لوگوں کو ہرگز جمع نہ کیا جائے، نہ ہی کئی گھر کے لوگ مل کر ایک جگہ نماز ادا کریں، خواہ کسی بڑے ہال میں ہو یا کسی کارخانے میں ہو یا کسی چھت پر ہو. یہاں تک کہ اس سے قبل نارمل حالات میں بھی مساجد کے علاوہ جہاں جہاں لوگ تراویح کی نماز ادا کرتے تھے وہ بھی اس سال اس کو ملتوی کریں، ورنہ پریشانی ہوگی اور مسلمان اور اسلام کی بدنامی کا باعث اور سبب بنے گا. نمبر 5، عام دنوں کی طرح رمضان میں بلا وجہ گھومنا پھرنا بالکل ہی بند کریں. نمبر 6، عام رمضان کی طرح اس رمضان میں بھی کسی قسم کی اجتماعی دعوت یا افطار پارٹیوں سے بالکل ہی پرہیز کریں. نمبر 7، خصوصیت سے رمضان میں ضرورت مندوں، اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور غیر مسلم مستحقین کی جہاں تک ممکن ہو خبرگیری کریں اور ان کا تعاون کرتے رہیں. نمبر 8، خرید و فروخت لین دین کے معاملات میں حکومت کے نافذ کردہ احکامات اور ہدایات پر پابندی سے عمل کریں.
نمبر 9 گزشتہ نمبر 9 گزشتہ عادات کے مطابق 6 دن یا 10 دن میں خواہ گھر میں ہو یا کسی دیگر مقام پر ختم قرآن کا سلسلہ ہرگز قائم نہ کریں۔ نمبر 10 مساجد میں خدام مساجد جس طرح سے فی الحال نمازیں ادا کر رہے ہیں بعین ہی اسی طرح 3-4 افراد پر مشتمل تراویح کی نماز بھی ادا کرتے رہیں۔ نمبر 11 سہولت کے پیش نظر حسب سابق افطار اور ختم سحر کے اوقات کا اعلان بقدر ضرورت 1-2 بار ہی کیا جائے۔ نمبر 12 ذمہ دار اپنے ماتحتوں کو اسی طرح محلہ کا ہر ذمہ دار اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو ہر ایسی حرکت سے روکنے کی پوری کوشش کریں جس سے ملک و ملت کے مفادات کو نقصان پہنچنے کا قوی اندیشہ اور خطرہ ہو۔ نمبر 13 نوجوانوں سے خصوصی گزارش ہے کہ رات کے وقت 2 ویلر 4 ویلر سواریوں میں ہرگز گھومنے کی کوشش نہ کریں بلکہ بلا وجہ رات کو باہر نکلنے سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ خلاف ورزی کی صورت میں پولیس کی سخت کارروائی ہوگی جس سے مبارک ماہ میں پریشانی بڑھ جا سکتی ہے۔ نمبر 14 نوجوانوں سے خصوصاً اور دیگر سارے ہی لوگوں سے گزارش ہے کہ ماہ مبارک میں کم از کم موبائل کا استعمال بقدر ضرورت ہی جائز چیزوں میں کریں، غلط اور فضول باتوں سے بالکل ہی گریز کریں، وقت کو ضائع اور برباد ہرگز نہ کریں بلکہ اللہ کی یاد یعنی نماز، تلاوت اور دیگر عبادات میں ان قیمتی اوقات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ نمبر 15 موجودہ حالات میں مسلمان مردوں کو دفن کرنے، قبرستان میں لے جانے میں مدد کریں۔ کرونا کی موت سے ہرگز نہ گھبرائیں بلکہ اللہ کی ذات عالی پر پورا بھروسہ اور اعتماد رکھیں۔ نمبر 16 رمضان کے مبارک اوقات میں خصوصاً افطار اور تہجد کے وقت پورے ملک اور عالم انسانیت کی فلاح اور موجودہ صورتحال سے نجات کے لیے اللہ کے حضور جتنا زیادہ ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور مصیبتوں سے نجات کا سبب ہے۔ نمبر 17 مدارس دینیہ ملت اسلامیہ کا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، ان کی حفاظت اور بقا ہم سب کی پوری ذمہ داری ہے، لہذا حسب معمول سابق بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اس سال ان کا تعاون کریں اور خود ہی ان تک رقم پہنچانے کی کوشش اور فکر کریں۔ نمبر 18 ذمہ داران مساجد و مصلیان مساجد سے خصوصی درخواست ہے کہ وہ خدام مساجد کا پورا خیال کریں۔ نمبر 19 مذکورہ تمام باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ اس وقت صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ اس وبا سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی حتی الامکان بچانا، جس کی بہتر صورت یہ ہے کہ وقتی طور پر نہ ایک جگہ لوگ بھیڑ لگائیں اور نہ ہی 10-5 آدمی دیر تک ایک جگہ جمع رہیں، خواہ یوں ہی بلا وجہ جمع ہوں یا نماز اور تراویح کے لیے جمع ہوں، خواہ مسجدوں میں ہوں یا کارخانوں میں یا بڑے ہال میں یا کسی دیگر مقام میں ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ خاص کر کلکتہ اور دیگر بڑے شہروں میں اکثر لوگوں کے گھروں میں جگہ کی قلت اور پریشانی ہے، لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمہ وقت باہر نکل کر 10-20 آدمی ایک جگہ جمگھٹا لگائے رہیں، بلکہ مذکورہ مجبوری کے پیش نظر بقدر ضرورت باہر نکلیں
اور متفرق انداز میں رہیں تاکہ پریشانی سے بچ سکیں۔ نمبر 20، ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان کے معنی ہے ماننے والا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر زندگی گزارنے والا، نہ کہ منمانی زندگی بسر کرنے والا۔ لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ امت مسلمہ کا کثیر طبقہ منمانی اور منچاہی زندگی گزار رہا ہے، رب چاہی زندگی سے کوسوں دور ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ہر جگہ پورے عالم میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ اور انہی مصیبتوں میں سے ایک موجودہ مصیبت کرونا وائرس بھی ہے، جس سے اس وقت پورا عالم ہی دوچار ہے۔ لہٰذا منمانی اور منچاہی زندگی گزارنے سے ابھی بھی باز آ جائیں اور خدا اور رسول کی فرما برداری کریں، ورنہ اس سے بھی سنگین اور برے حالات آ سکتے ہیں۔ خدا ہم سب کو اس کی توفیق دے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ نمبر 21، جن لوگوں کو تراویح سے متعلق مزید مسائل کی جانکاری حاصل کرنا ہو یا دیگر کسی مسائل سے متعلق معلومات کرنی ہو، وہ لوگ وقت نکال کر یا بذریعہ فون تشریف لائیں۔ انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو سکے گا میں آپ کے لیے سہولت اور آسانی کی راہ پیدا کروں گا۔ اخیر میں پھر ایک بار بطور گزارش کے تاکیدی عرض ہے کہ خود اپنی اور پورے عالم انسانیت کی حفاظت کے پیش نظر مذکورہ جتنی باتیں عرض کی گئی ہیں خدا را بلا چون و چرا ان پر عمل کریں، اسی میں دین و دنیا کی بھلائی مضمر ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی خاص توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں مفتی اظہار الحق نعمانی، خطیب و امام موسیٰ سیٹھ، مسجد راجہ بازار، کولکتہ، و سرپرست اعلیٰ مدرسہ قرآنیہ انوار الاسلام، حق چوک، قاضی مگہا، جموا، ضلع گریڈی، جھارکھنڈ۔ رابطہ نمبر بھی نوٹ کریں، 99 039 89791۔